أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. صدق الله العظيم. سامعین و ناظرین، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ واقعہ افک کے متعلق 3 گروہ بن گئے تھے. پہلا گروہ منافقین کا، جن میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بھی تھا. اس نے بہتان درازی کی الزام تراشا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاک مقدس کردار پہ. اور دوسرا گروہ کچھ مسلمانوں کا جو ان کی باتوں میں آ گئے تھے، جن میں 2 مرد اور 1 عورت تھی، اور انہوں نے اس کی اشاعت بھی شروع کر دی. اور تیسرا گروہ بھی مسلمانوں کا تھا جو نہ تائید میں تھے اور نہ تردید میں. تو جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اس تیسرے گروہ کے لیے زجر اور تنبیہ فرمائی کہ جو نہ تائید میں تھے اور نہ تردید میں خاموش رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولولا اذ سمعتموہ، کہ کیوں نہیں جب تم نے سنا اس غلط الزام اور افواہ کو، تو تمہارا حق کیا بنتا تھا کہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، مؤمن مرد اور مؤمن عورتوں کے متعلق تم اچھا اور خیر کا گمان رکھتے. وقالوا هذا افک مبین، اور تم کہتے کہ یہ کھلا جھوٹ ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بہت اہم اور انسانیت کے حقوق کے متعلق بات کی ہے. فرمایا کہ جب کسی مسلمان مرد یا عورت کے متعلق اس قسم کی غلط بات یا افواہ سنی جائے تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس افواہ کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ افواہ سننے کے بعد پھر بھی اس مسلمان مرد اور عورت کے لیے اچھا گمان رکھیں، بدگمانی سے بچیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی جھوٹ ہے. اور قرآن مجید میں بھی سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، کیونکہ کچھ بدگمانیاں گناہ بھی ہوتی ہیں. کہ بندہ کسی کے متعلق بدگمانی کرتا ہے کہ یار واقعتاً وہ اسی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ اس طرح نہیں ہوتا. تو اس لیے اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارا حق بنتا ہے مسلمان مردوں اور عورتوں کے بارے میں، جب تم غلط افواہ اور غلط بات سنو کسی کے متعلق، کوئی غلط بات، تو اس بات کے پیچھے نہ جایا کرو، بلکہ پھر بھی تم اس کے متعلق اچھا گمان رکھا کرو. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے اندر 100 بری عادات میں سے 99 بری عادات ہیں، 100 میں سے، اور ایک اچھی عادت ہے اس میں، 99 بری عادتیں ہیں، تو فرمایا اس کے متعلق پھر بھی اچھا گمان رکھو. ہماری شومی قسمت کہ ہم ایک برائی کی وجہ سے اس کی 100 اور 99 نیکیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور بدگمانی شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اسی بہتان درازی کے متعلق کہ اگر کوئی بندہ کسی مسلمان مرد عورت پہ، کسی نے منافق نے بہتان درازی کی اور اس نے اس کا دفاع کیا، مسلمان کا دفاع کیا، اس کو اس بہتان اور الزام سے بچایا، محفوظ کیا، تو قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ضروری ہے کہ میں اس کو دوزخ کی آگ سے بچاؤں. اور جس نے کسی پر بہتان اور الزام تراشا تو جہنم کی پل پر وہ قیامت کے دن کھڑا رہے گا، یا تو وہاں سے چلا جائے گا یا پھر وہی رکا رہے گا.
یا تو پھر جس پر بہتان لگایا، الزام لگایا، اس سے معافی مانگے، اس کو راضی کرے، یا پھر اس کی سزا بھگتے۔ تو اس آیت میں اللہ نے تیسرے گروہ پر تنبیہ فرمائی جو نہ تائید میں تھے اور نہ تردید میں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارا حق یہ بنتا تھا کہ تم خاموش کیوں ہو گئے ہو، تم اپنی زبانوں سے کہہ دیتے اور اچھا گمان کرتے اما عائشہ صدیقہ اور باقی صحابہ کے متعلق کہ وہ پاک دامن ہیں، ان کے متعلق اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا، مگر تم منافقین کی باتوں میں آ گئے۔ آگے فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، تم ان کی باتوں میں آ رہے ہو جو انہیں بہتان درازی کی الزام تراشا، منافقین کی باتوں میں آ رہے ہو۔ انہوں نے جب الزام لگایا، بہتان لگایا، تو حق تو یہ بنتا تھا وہ 4 گواہ پیش کرتے۔ جب انہوں نے 4 گواہ پیش نہیں کیے، کیوں نہیں لائے اس اپنی دعوے پہ اور اپنی بات پہ 4 گواہ؟ تو جب نہیں لائے وہ 4 گواہ تو سمجھ جانا چاہیے کہ فاولئک هم الکاذبون، وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ اسی صورت نور میں اللہ نے فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، جو کس پاک دامن مرد یا عورت پر بہتان لگاتا ہے اس سے 4 گواہ مانگے جائیں۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں دیتا تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں اور تادم حیات کسی معاملے میں اس کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے۔ تو ان 2 آیات میں اللہ رب العزت نے تیسرے گروہ کے متعلق تنبیہ اور زجر فرمائی اور ان کو متنبہ کیا۔